عمرہ کرنے کا مسنون اور مختصر طریقہ کیا ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ احرام آپ نے میقات سے باندھا، میقات سے احرام کی حالت میں آپ آ گئے، نیت آپ نے کر لی، تلبیہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے مکہ پہنچنے تک تلبیہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور سب سے افضل حج اسی کو کہا گیا کہ جس میں زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھا گیا ہو، اور صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اتنا تلبیہ اتنے کثرت سے پڑھتے تھے کہ ان کے گلے بیٹھ جاتے تھے، ان کی آوازیں بند ہو جاتی تھیں، لیکن تلبیہ پڑھتے رہتے تھے۔ تو آپ نے تلبیہ پڑھتے رہنا ہے کثرت سے جتنا ہو سکے۔ مرد حضرات اونچی آواز سے پڑھیں گے، اور عورتیں جو ہیں وہ پست آواز سے پڑھیں گی۔ مکہ پہنچنے کے بعد مصنون طریقہ یہ ہے کہ غسل کیا جائے، اور اس کے بعد بیت اللہ میں داخل ہوا جائے، مسجد میں داخل ہو۔ بیت اللہ پہنچ کر، کعبہ کے پاس پہنچ کر جو حجر اسود ہے وہاں سے ابتدا کرنی ہے طواف کی۔ سب سے پہلے طواف کرنا ہے۔ حجر اسود اس کی نشانیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں پر پہنچ کر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، اور حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ حجر اسود کے لیے اگر رش نہ ہو تو اس کو بوسہ دیا جاتا ہے، اور اگر رش ہو تو دور ہی سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ صرف ہاتھ کے دائیں ہاتھ سے اشارہ، ایک ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے، بسم اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ کو چومنا نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہاتھ کر کے اس ہاتھ کو چومتے ہیں، ہاتھ کو چومنا یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اور مرد حضرات کے لیے یہاں پر یہ ہے کہ جب وہ طواف کی ابتدا کریں تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ اپنا دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا رکھیں گے، اس کو کھولیں گے، اور چادر جو اوپر والی ہے وہ بائیں کندھے پر ڈال لیں گے، اس کا کونا۔ دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا رہے گا، کھلا رہے گا۔ اور اسی طرح پہلے تین چکر میں مرد حضرات کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا تیز بھاگیں، جس کو ہم جاگنگ کہا جاتے ہیں، جاگنگ کے انداز میں ہلکا ہلکا جو ہے وہ کرنا ہے پہلے 3 چکروں میں۔ اب حجر اسود سے ابتدا کی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، اور اس کے بعد بیت اللہ کے 7 چکر لگانے ہیں۔ بیت اللہ آپ کے بائیں ہاتھ ہوگا، اور اینٹی کلاک وائز اس کو کہا جاتا ہے، اینٹی کلاک وائز آپ نے کعبہ کے گرد گھومنا ہے۔ بیت اللہ آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف رہے گا۔ حجر اسود سے چکر شروع ہوگا، اور حجر اسود پر ہی جا کے جب دوبارہ اس تک پہنچیں گے تو یہ چکر آپ کا ایک پورا ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں، اور اس دوران جو بھی دعا آپ کرنا چاہیں وہ کریں۔ اپنی زبان میں کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جو رکن یمانی ہے حجر اسود سے پہلا کونا، وہاں سے لے کے حجر اسود تک یہ جو آخری کونا ہے بیت اللہ کا، یہاں پر مسنون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ دعا مسنون ہے۔ اس کے علاوہ آپ جتنی دعائیں مانگے اور جو دعا مانگنا چاہیں، جس زبان میں مانگنا چاہیں وہ جائز ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی اور شرط نہیں ہے۔ ہر چکر کی ابتدا میں آپ نے جب حجر اسود تک پہنچنا ہے تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، اور اپنے چکر کو شروع کرنا ہے اور جاری رکھنا ہے۔ اس طرح سے آپ کے 7 چکر ہوں گے۔ پہلے چکر کی ابتدا میں آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا، اسی طرح سے دوسری چکر کی ابتدا میں، اسی طرح 7 چکروں کی ابتدا میں کریں۔ جب 7واں چکر آپ کا مکمل ہوگا، جب آپ مکمل کرنے کے بعد دوبارہ سے حجر اسود تک پہنچیں گے، یعنی 8ویں دفعہ آپ پہنچیں گے، تو اس وقت آپ نے کوئی بسم اللہ اکبر نہیں کہنا، یا اس کی طرف حجر اسود نہیں کرنا، کیونکہ آپ کا اب طواف مکمل ہو چکا۔ تو جب سے ہی آپ کے 7 چکر مکمل ہوں، مکمل کرنے کے لیے آپ کو حجر اسود تک دوبارہ پہنچنا ہے، تبھی آپ کا چکر مکمل ہوگا۔ وہاں تک پہنچ کے پھر آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اور یہاں پر ایک اہم نقطہ نوٹ کرنے والا ہے کہ مرد حضرات جنہوں نے اپنا طواف کی ابتدا میں دایاں کندھا ننگا کیا تھا، اس کو اب آپ نے ڈھانپ لینا ہے۔ تو نماز کی ابتدا سے پہلے دونوں کندھوں کو ڈھانپنا مرد حضرات کے لیے وہ ضروری ہے۔ اور یہ 2 رکعتیں مسنون ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جائیں، لیکن اگر رش ہو تو بیت اللہ کے کسی بھی کونے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ بیت اللہ کے باہر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ بہرحال آپ نے کہیں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اور اس میں مسنون یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص قل ھو اللہ احد وہ پڑھا کرتے تھے، لیکن کوئی اور صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہ 2 رکعتیں آپ نے نماز ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے صفا کی طرف چلے جانا ہے سعی کے لیے۔
اور مصنون طریقہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کرنے سے پہلے زمزم کا پانی پیا کرتے تھے.